اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائیوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جو میرے دل سے بہت قریب ہے، وہ ہے fully understanding the likeness between سیدنا علی علیہ السلام and سیدنا ہارون علیہ السلام through the Quran۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثل قائم کی ہے سیدنا ہارون علیہ السلام کے مابین اور سیدنا علی علیہ السلام کے مابین، یہ سمجھنے کے بڑی قابل ہے، خاص طور پر اگر آپ کو کچھ بھی خبر ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا کردار تھا، اور شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی اس میں ان کا فنکشن کیا تھا، خاص فنکشن، اور ان کا جو ایکسیپشنلزم تھا سیدنا ہارون علیہ السلام کا اور ان کی ذریت کا شرعی موسوی شریعت میں، وہ اگر آپ اس سے واقف ہیں تو پھر آپ کو یہ سیدنا علی کے ساتھ جو مثل قائم کی ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو دو حدیث، قرآن کی کچھ آیات جس میں یہ بات واضح آ جاتی ہے، پھر توریت میں جو ذکر ہے ہارون علیہ السلام کی پریسٹ ہوڈ کا، ان کی امامت کا، اس کا خلاصہ بہت بہت آیات ہیں، بہت لمبی طویل گفتگو ہے، تو سب کو کور کرنا تو ممکن نہیں ہے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑی تو توریت کے مختلف نظموں پر گفتگو کروں گا، مگر ابھی جو خلاصہ ہے وہ چوتھے درجے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو پہلی حدیث جو ہے اخوت کی حدیث ہے۔ تو جب مدینہ ہجرت کی گئی اور سیدنا علی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچ گئے مدینہ، تو ادھر جو ہے اخوت کا معاملہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجروں کے مابین، اور جو ہم مقام تھے کہہ سکتے ہیں، اور ہم مطلب عادت تھے انصار اور مہاجروں کے مابین، ہم مقام اور ہم عادت، ان کے مابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربط اور تعلق اخوت کا قائم کیا۔ تو اس دوران انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کے لیے کوئی بھائی نہیں نامزد کیا اور ان کا رشتہ کسی سے قائم نہیں کیا۔ تو جب سیدنا علی روئے اور انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے میرے لیے کوئی بھائی نہیں نامزد کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو آبویسلی یہ ایک چیز واضح کرتی ہے کہ سیدنا علی کا ایک ایکسیپشنلزم جو بہت سے طریقے سے سیرت میں ظاہر ہو کے سامنے آتا ہے، یہاں بھی ظاہر ہے۔ جب باقی صحابہ کا بھائی یا باقی صحابوں کے لیے انصار کے متعلق اخوت قائم کی گئی، اور جو واحد اگر آپ ان کو صحابی کہیں تو ان کے درجے سے کم تر ہے، سیدنا علی جو ہیں، جو بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے نفس ہیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ثابت ہے قرآن سے کہ وہ صحابہ خاص ہیں، یا وہ واحد صحابہ ہیں جن کو صحابہ کی اصطلاح سے نامزد کیا گیا ہے قرآن میں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے صحابہ کی حیثیت سے۔ اسی طریقے سے جو واحد بندہ ہے جو نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جس کا ذکر واضح ہے قرآن میں، وہ سیدنا علی علیہ السلام ہے۔ تو سیدنا علی کا یہ جو ذکر تھا، تو یہ سیدنا علی کا جو ایکسیپشنل نیچر ہے حضور کے متعلق اور صحابہ میں سے، یہ واضح ہوتی ہے کہ واحد وہ بندے، تو اس خوبی کی دو رخ ہیں، ایک صحابہ میں سے ایکسیپشنلزم دیکھ لیں، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقت دیکھ لیں، تو کم تر چیز پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور صحابہ نہیں تھا، کوئی اور مہاجر نہیں تھا جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت نہیں قائم کی سوا کہ سیدنا علی۔ اور سیدنا علی کی کیوں نہیں قائم کی؟ کیونکہ ان کی اخوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم تھی، اور جس کی اخوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے تو پھر ان کی اخوت جو ہے
کسی اور سے قائم کرنا ان کے درجے سے کم تر ہے۔ یہ ایک اور حکمت پہ توجہ دیے گا کہ یہ جو اخوت قائم کی تھی انصار اور مہاجر، واحد اور واحد فرد کے مابین، تو یہ کی گئی تھی اس حکمت کے ساتھ کہ یہ جو جس کا سماجی مقام، مالی مقام، اور سماج میں جو مقام ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس جو ہوتا ہے، اور پولیٹیکل انفلوئنس، یہ تقریباً ہم وزن ہو دونوں کے مابین، تاکہ ان کے تجربہ حیات میں ہم آہنگی ہو، ان کی عادات میں ہم آہنگی ہو، اور وہ جو اب دو معاشروں کو مرج کیا ہے، ایک جیسے کورپوریشنز میں مرجر ہوتی ہے، اسی طریقے سے دو معاشروں کو، دو منکشر قبائل کو یا شہر کے رہنے والوں کو اب ایک وحدت میں پرونا ہے، تو جو اور یہ دونوں اب مومن گروہ ہیں، دونوں مومن گروہ ہیں، تو ان میں سے اب جو لیڈر، ان میں جو وہ بنانا ہے، ایک کوآرڈینیشن بنانی ہے، تو مطلب نمبر ون کی نمبر ون سے، نمبر ٹو کی نمبر ٹو سے، نمبر تھری کی نمبر تھری سے، اس طریقے سے اگر میچنگ ہوگی تو پرفیکٹ مرجر ہو جائے گا۔ کارپوریشنز میں مرجر ہوتا تو وہ ریڈنڈنسی کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، مگر اس میں ریڈنڈنسی کی تو ایلیمنیشن نہیں چاہیے تھی نا، اس میں تو سب مومنین کو جمع کرنا تھا، اس میں کسی کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو وہ دو ہائرکیز جو انڈیپینڈنٹ ہائرکیز تھیں ان کو مرج کرنا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت یہ اس انداز میں اخوت قائم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح ہو جاتا ہے، تو اس ہائرارکی میں اب جو سب سے افضل ہے، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، اگر وہ مہاجر کی حیثیت سے اخوت لیتے ہیں، تو ان کے ہم پلو تو کوئی بھی نہیں ہے انصار میں، ان کو متاثر نہیں کیا جا سکتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از بیونڈ دس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریال بیونڈ دس ہے، تو جو ایک واحد فرد ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیونڈ رکھا، اس سے بیونڈ رکھا، وہ سیدنا علی علیہ السلام ہے، تو یہ واضح ہے بات۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، دوسری حدیث یہ ہے کہ دا حدیث آف تبوک، تو تبوک جو ہے 9 سال بعد، ہجرت کے 9 سال بعد جو ہے تبوک کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ پیچھے جو ہے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، کسی کو امریت دے کے جائیں، مطلب مدینہ کو سنبھالنے والا کوئی ہو، تو انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کو مدینہ کی قیادت دی تھی، تو اس پر سیدنا علی جو حرب پسند تھے، جنگ پسند تھے، اور حسن اور حسین دونوں کے نام انہوں نے حرب رکھنے کی کوشش کی تھی، پہلے حسن کی رکھنے کی کوشش کی، پھر حسین کی رکھنے کی کوشش کی، تو وہ جو جنگ پسند تھے اور جنگجو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہیں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہی آپ میرا مقام سوچتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم میرے متعلق یا میرے متعلق ویسے ہو جیسے کہ ہارون علیہ السلام تھے موسیٰ کے متعلق؟ تو یہ ان کا جواب تھا، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کم تر مقام نہیں ہے، تم میری غیر موجودگی میں، اگر یہ غیر موجودگی یہ جو مثل قائم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مثل کون سی صفت کی مثل ہے؟ تو اگر ان کی غیر موجودگی میں قیادت ہونا یا ان کا خلیفہ ہونا، یہ چیز اگر اس مثل میں مقصود ہے، تو آپ وہ واقعہ لے لیں جس میں ہارون علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے تھے توریت کو حاصل کرنے کے لیے، 10 کمانڈمنٹ جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ 40 راتیں گزارنے کے لیے، جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے تھے تو انہوں نے پیچھے اپنا خلیفہ جو ہے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا، یا پھر آپ یہ لے سکتے ہیں، اور یہ دونوں مثل جو ہیں دونوں چیزیں حق در ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت ان کو اللہ نے وہ جلتی ہوئی جو ایک بش تھی، برننگ بش جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس طرف وہ آئے، تو جب وہ اس طرف آئے برننگ بش کی طرف، تو اس میں سے ان کو آواز آئی، اور ان کو فرعون کے پاس مطلب رب نے اپنا تعارف کروایا،
اور وہ حکم دیا کہ آپ اپنی چپلیں اتار دیں، اور پھر وہاں سے ان کو چارج ملا کہ اب آپ جائیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون کو فرعون کو دعوت دیجیے۔ تو وہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجود جب ان کو چارج دے دیا گیا، ان کو معجزے دے دیے گئے، اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے خاص دعا مانگی کہ آپ جو ہیں مجھے وہ دیجیے، مطلب مجھے کوئی ساتھی دیجیے، اپنے بھائی، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو مجھے عطا کیجیے، مطلب ایک وزیر کی حیثیت سے۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ہارون علیہ السلام کو پھر منتخب کیا گیا، اور وہاں ایک خاص گفتگو آ رہی ہے جس پر ہم توجہ دینے کو جا رہے ہیں، قرآن کی ایک خاص توجہ آتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہارون علیہ السلام کے بارے میں اور ان دونوں کی جمع کے بارے میں کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری گفتگو، میں نے جیسے کہا کہ یہ جو قرآن میں یہ ذکر آتا ہے، یہ اصل میں توریت میں اور تفصیل سے آیا ہے۔ خاص باتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ ایکسیڈس، بائبل کی کتاب ہے ایکسیڈس 1 through 5، اور پھر طویل گفتگو آتی ہے جو قرآن میں نہیں آئی، مگر وہ اضافی اسی واقعے کی اضافی گفتگو ہے جو جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوتی ہے۔ اور پھر جو 10ویں آیت ہے ایکسیڈس کی، وہاں سے لے کے 14ویں آیت تک وہ گفتگو جو قرآن میں موجود ہے وہ پھر سے وہ ریزوم ہوتی ہے۔ بیچ میں اضافی کچھ گفتگو ہے لمبی طویل، جو کہ مفید ہے، مگر وہ قرآن میں موجود نہیں ہے وہ گفتگو، تو اس پر آئیں گے۔ مگر اصل میں کیونکہ ہمیں جو توریت سے بات سمجھنی ہے وہ ہارون علیہ السلام کی پریسٹ ہوڈ ہے۔ ہارون علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام اور ان کی ذریت کی پریسٹ ہوڈ، یعنی کہ ان کی امامت، اس کی شریعت موسوی میں ایک خاص مقام ہے، ایک خاص کردار ہے، اور بہت طویل اس پر گفتگو ہے۔ یہ وہ تحریف کی اس میں ذیل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پہ گفتگو بہت طویل ہے۔ توریت کی جو کتاب ہے اس میں بڑی طویل گفتگو اور منکشر مقامات پہ یہ گفتگو آتی ہے کہ امامت ہارون اور امامت ذریت ہارون کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس سے ایک وسیع دائرہ امامت کا لیوائٹس کو ہیں۔ لیوائٹس کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ایک تو 14 بیٹے تھے اگر آپ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ملا لیجئے، مگر جو 12 بیٹے جوسی ماں میں سے تو ان میں سے ایک کا نام لیوائٹ تھا۔ تو وہ جو لیوائٹ تھا اس کی ذریت میں سے اس کی ذریت جو چلی ہے، ان کو بنی اسرائیل میں امامت کا منصب حاصل تھا، ان کو پریسٹ ہوڈ کا منصب حاصل تھا، اور پھر ان کی ہی ذریت میں سے جو تھے، انہی کی ضرورت میں سے ہارون علیہ السلام بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ موسیٰ اور ہارون دونوں لیوائٹ نسل سے تھے، اور جو موسیٰ اور پھر جو ہے ان میں سے جو خاص مطلب اماموں کے امام، ہائی پریسٹ جس کو کہتے ہیں، پھر وہ منصب جو ہے ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے چلا ہے، اور پھر انہی کی ذریت سے عمران اور مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھر ذریت ہارون میں سے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں آتے ہیں قرآن کی ان آیات پر جو یہاں مقصود ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو اصل میں گفتگو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا نا، میں اللہ ہوں، اور یہ سب مطلب انہوں نے آگ دیکھی، تو یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا سے ہی تقریباً گفتگو شروع ہو جاتی ہے 10ویں یا 9ویں آیت سے کہہ لیں۔ اچھا، مگر یہ جو خاص گفتگو جو ہمیں دیکھنی ہے وہ تقریباً ابھی معجزوں کی پر گفتگو آتی ہے کہ یہ معجزے کرو، اپنا عصا پھینک دو۔ اچھا، پھر سورت 24 میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چارج آتا ہے فرعون علیہ السلام کے معاذ اللہ فرعون کے متعلق، جاؤ فرعون پر، اس نے طغا، اس نے مطلب میزان سے
آگے بڑھ گیا ہے، امبیلنس کریٹ کر رہا ہے۔ قال ربی اشری لی صدری، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ آپ میرے سینے کو وسیع فرمائیے، کھول دیجئے، وَيَسِّرْ لِي امری، اور میرے معاملے کو آسان فرمائیے، وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور میری زبان کی گٹھانے کھول دیجئے، یفقہوا قولی، اور تاکہ وہ میرے قول کو سمجھ سکیں۔ اور پھر یہاں دعا آتی ہے خاص ہارون علیہ السلام کے مطابق، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّن أَہْلِی، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّن أَہْلِی، اور میرے لیے نامزد کر دیجئے ایک وزیر میرے اہل میں سے، ہارون اخی، ہارون میرا بھائی، اشدد بہ ازری، اور میری اس کے ذریعے جو ہے میری طاقت بڑھا دیجئے، وہ اشرکہ فی امری، اور اس کو شریک کر دیجئے میرے معاملے میں، اس مطلب یہ جو حکم آیا ہے فرعون کے پاس جانے کے لیے، دعوت کے لیے، اوکے، کئی نسبحک کثیرن، تاکہ ہم اور کہ ہم آپ کے سبحان مطلب آپ کو تسبیح کریں آپ کی کثیر، وَنَذْکُرَکَ کثیرا، اور ذکر کریں کثیر، اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بصیر، اور آپ جو ہیں ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ تو پھر رب جواب میں دیتا ہے، قَالَ قَدْ أُوتِیَتْ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، تمہارے سوال کو ہم نے مطلب تم نے جو مانگا ہے، ہم سے سوال کیا ہے، ہم وہ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، تو ہم پہلے بھی تمہیں انعام زد کر چکے ہیں۔ اچھا بہرحال پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی کہتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں برکت دی ہے، ہم نے تم پر انعام فرمایا ہے کہ تمہیں جب بچپن میں وہ اٹھا لیا گیا تھا یا جو بھی ہوا تھا، تو ہم نے تمہاری ماں کو کہا تھا کہ تمہیں پانی میں پھینک دوں، جب مطلب فرعون ذبح کرنے آ رہا تھا بچوں کو، تو ہم نے تمہارے پر یہ انعام فرمایا تھا۔ تو یہاں جو ہے کیا واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واضح کر دوں، پھر اس کے بعد باقی اس آیت پہ آتا ہوں، آپ یہ جو تلاوتیں کی ہیں اس پر واپس آتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ جو بھی دعا باقی انبیاء قرآن میں مانگتے ہیں، جو غیب کی خبر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں قرآن کے ذریعے پہنچائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اپنے لیے، وہی اکثر دعائیں مانگتے تھے، اور اگر جو باقی انبیاء نے مانگی تھی قرآن میں، اور اصل میں قرآن میں ان دعاؤں کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک اسوہ تھا، اور ہمارے لیے بھی ایک اسوہ ہے کہ ہم مانگیں وہی دعائیں جو انبیاء نے پہلی مانگی تھیں۔ جب ہم پر کسی آیت کا واضح وہ ہو جائے، مبین ہو جائے ہم پر کوئی آیت کا مفہوم، تو ہمیں بھی وہی دعا پھر مانگنی چاہیے۔ یہ ساری دعائیں جو آ رہی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہیں قرآن میں، جن کا ذکر آیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کا عموم وہی دعائیں ہوں، مگر ان نے بھی وہ دعائیں مانگی ہیں۔ تو یہاں جو یہ خاص ہارون علیہ السلام کے متعلق دعا آتی ہے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور جو ہم پہلے حدیث میں کہہ چکے ہیں کہ سیدنا علی ان کے بھائی ہیں، اور سیدنا علی ہارون علیہ السلام کی مثل ہے، تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے، سیدنا علی علیہ السلام کا اصل فنکشن اور کردار اور رول کیا ہے سیرت میں اور انقلاب نبوی میں، یا اقامت الدین کا سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت چلا، اگر وہ سمجھنا ہے تو آپ کو یہاں جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو آئی ہے، یہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ہارون علیہ السلام کے لیے، اور وہ کیا کردار پورا کریں گے فرعون کو دعوت دینے میں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، تو پھر آپ کو سیدنا علی کا کردار سیرت میں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اچھا اس کو تو اب توجہ دے کے ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔
تو پھر لہمے لیتوں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں پھر سے حالی. یا رب، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے تجاوز کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے سینہ کھول دو، اور سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دیں، زبان کی گٹھانی کھول دیں تاکہ وہ میرے قول کو سمجھ سکیں، اور مجھے اپنے اہل میں سے وزیر فرمائیے. تو اصل جو سیدنا علی علیہ السلام کا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ ان کے اہل میں سے وزیر ہونا. اور یہ اپنے اہل میں سے وزیر ہونے کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں سیدنا عائشہ علیہ السلام کا جو واقعہ، وہ جو منافقین پر ان پر تہمت لگائی، الزام لگایا، تو اس میں سیدنا علی کا کیا کردار تھا؟ اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نصیحت ان سے نہیں لی جا سکتی. سیدنا علی جو نصیحت لے رہے ہیں وہ نصیحت نہیں لی جا سکتی. نصیحت جو سیدنا علی دے رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر بھی اس وقت ان سے نصیحت نہیں لی جا سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو اہل جو خاص اصل میں ہوتا ہے نا، اہل، اس میں آپ کا خون ہوتا ہے. پھر زوجہ بھی ہوتی ہیں، مگر اصل جو آپ کے اہل ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں، اپنا خاندان ہوتا ہے، اپنا خون ہوتا ہے. زوج بھی اس میں آ کے ملتی ہے. زوج دوسرے درجے کی اہل ہوتی ہے. اہل اول وہ ہوتے ہیں جو آپ سے، اور یہ سنیت کے فلسفے کے خلاف ہے، مگر یہ صحیح تر بات ہے کہ اہل اصل میں جو ہے آپ کے اہل البیت نہیں. اہل جو ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ کے خون، آپ کے انفس اہل اول ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ بھی آپ کی اہل، عاقب جب آپ کی زوجہ بنتی ہے تو آپ کی وہ بھی اہل ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے، ایک وزیر مانگے جا رہے ہیں اپنے اہل میں سے. تو یعنی کہ میرے رشتہ داروں میں سے، میرے قبیلے سے، میرے انفس میں سے، میرے اہل میں سے مجھے وہ بنا دیا جائے، میرے لیے ایک نامزد کر دیا جائے، ایک وزیر. تو یہ جو کردار ہے یہ سیدنا علی کا کردار ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، ان کے اہل میں سے، اور وہ جو جب ان کو دعوت، جب ان نے سیدنا علی کو دیا، کہا کہ آپ کھانا بنائیے اور دعوت دیجیے بنو ہاشم کو، تو اس کام میں بھی جو ہے وزیر اصل میں ایڈوائزر کو نہیں کہتے ہیں، وزیر اسسٹنٹ کو کہتے ہیں. تو اسسٹنٹ میں جو ہے پھر وزیر کا وہ آ جاتا ہے، مطلب ایڈوائزر کا بھی وہ رول اسی میں ہے. اسسٹنٹ معنی جو آپ کے مددگار ہو، آپ کے کام کرنے والا ہو، آپ کی خدمت کرنے والا ہو، آپ کے کام میں مدد کرنے والا ہو، اس کے جو بھی تقاضے ہوں اس میں آپ کا ساتھ دینے والا ہو. اسسٹ کرنے والا جو ہے اس کو اسسٹنٹ کہتے ہیں. تو اصل وزیر کا مطلب ہوتا ہے اسسٹنٹ. تو اسسٹنٹ کس نے کھانا بنایا؟ بنو ہاشم کو پہلی دعوت جو حضور نے اپنے گھر سے باہر دی ہے وہ اپنے قبیلے کو دی ہے. تو وہ قبیلے کو دعوت دینے وقت کس نے کھانا بنایا؟ پہلی دعوت کے لیے بھی بنایا، دوسری دعوت کے لیے بنایا. دوسری دعوت پر جب پورے بنو ہاشم ہنس پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ان سے لڑنے لگے، تو کس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ کون واحد بندہ تھا جس نے کہا میں آپ کو؟ تو یہ جو اہل میں سے وزیر ہوتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تھا، اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، اہل میں سے وزیر. اور یہ اہل میں سے وزیر سیدنا علی علیہ السلام ہے. اور اس فہم کے ذریعے وہ جو دو حدیث جو ہجرت کے اخوت کے وقت اور پھر 9 سال بعد تبوک کے زمانے میں جو آئی ہیں، دونوں حدیث جو آئی ہیں وہ واضح کرتی ہیں، وہ واضح ہو جاتی ہیں اس قرآن کی گفتگو کی روشنی میں کہ ان کا مطلب کیا ہے، کس روح میں بات کہی گئی تھی، کس معنی کے ساتھ بات کہی گئی تھی. تو اس سے آگے اگر آپ دیکھیں، ذرا سے اس سے آگے توجہ دیں، تو میں نے وہاں 2 چیزیں ذکر کی تھی. کہ پہلا واقعہ جس میں جو ہے وہ ان کو اخوت جو ہے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو وہ اس واقعے پر ہے. وہ اس واقعے سے آ کے جڑتی ہے جس لمحے فرعون کو کہا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کو جا کے دعوت دو. اس لمحے دعا مانگی چاہیے کہ مجھے ایک بھائی دے دیجیے. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے اہل میں سے ایک وزیر دے دیجیے نا. تو اس حقیقت کا اظہار ہوا ہے مدینہ کے وقت.
یعنی کہ وہ مطلب ہجرت کے وقت کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، اس چیز کی وضاحت ہوئی ہے. تو یہ حقیقت تو اس کی حقیقت تو اس زمانے سے ہے، یعنی کہ دعوت اول کے زمانے سے، مکی دعوت کے آغاز کے وقت سے اصل میں سیدنا علی بھائی ہیں اور وزیر کی حیثیت میں موجود ہیں. مگر اب یہاں جو ہے سیدنا علی اب ہجرت کے بعد اخوت کے بعد قیوم اخوت کے بعد جو ہے وہ بلاغت حاصل کر چکے ہیں. تو اس وقت جب سیدنا علی نے ایک سوال پوچھا ہے تو اس کے جواب میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ تم میرے بھائی ہو، یعنی کہ تم میرے اہل میں سے وزیر ہو، تم میرے بھائی ہو. ٹھیک ہے. اور پھر 9 سال بعد جب تبوک کے وقت سیدنا علی نے شکوہ کیا ہے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کردار جو ہارون علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تھے تو ان نے پیچھے جو ہے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا. تو اس وقت ان نے خلیفہ کی حیثیت، یعنی کہ خلیفہ ایک سیاسی اصطلاح میں نہیں مگر لٹرلی جو خلیفہ ایٹمولوجیکل جڑ پہ مبنی جو معنی ہے خلیفہ کا، کہ کوئی کسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں رکیے اور آپ میری نمائندگی کیجئے، میرا کردار پورا کیجئے اور مجھے وہاں کچھ کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ توریت لینے جا رہے ہیں. تو یہ کردار جو ہے سیدنا علی نے پھر پورا کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کردار ہارون علیہ السلام نے پورے کیے ہیں قرآن میں، وہ سیرت کے دوران سیدنا علی بھی پورے کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو اب آتے ہیں باقی جو اب یہ قرآن کی جو باقی ذکر ہے سیدنا علی کے، سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو باقی ذکر آنے کو جا رہا ہے اس کو دیکھ لیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. تو اب اس کی تفسیر آ رہی ہے، یعنی کہ میرے اہل میں سے وزیر، اور اس کا مطلب فنکشن کیا ہے اس کی تفصیل آنے کو جا رہی ہے. ہارون اخی میرا بھائی ہارون. تو کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بھائی؟ کون ہے حدیث کی روح سے، صحیح حدیث کی روح سے؟ سیدنا علی. اور اخی خاص نا، اشدد بھی ازری، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری طاقت میں اضافہ فرمائیے، ان کے ذریعے میری طاقت میں اضافہ فرمائیے. تو خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جھنڈا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جھنڈا دیا؟ تو اشدد بھی ازری، تو کیا بولتے ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت میں اضافہ فرمائیے. اور سیدنا علی، بہرحال بہت سے واقعے ہیں جس میں سیدنا علی جو ہے طاقت بنتے ہیں نبی سے، اور بچپن سے ہی وہ جذبہ نظر آ جاتا ہے کہ کون میرا ساتھ دے گا تم میں سے. جب وہ بنو ہاشم کو کہتے ہیں تو سیدنا علی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بچپن سے سیدنا علی کا جذبہ حضور کے متعلق کہ میں ان کی طاقت میں اضافہ میں بنوں، یہ جذبہ تو بہت واضح اور نمایاں ہے. اور اس کا جو ایک بہت پرشدید اظہار ملتا ہے ہمیں، وہ خیبر کے موقع پر مل جاتا ہے. وہ اشرک فی امری، اور ان کو شریک کیجئے میرے امر میں، ان کو شریک کیجئے میرے امر میں. اب یہ کون سا امر ہے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ فرعون کو جا کے دعوت دینے والا معاملہ ہے. تو ہمارے امت کا فرعون جو ہے ابو جہل تھا، اور مطلب خاص جو تھا حضور کی زندگی کا، اور پھر وہ پورا جو شیطان کے تحت طاغوتی نظام ہے، اور دجال اصل میں وہ ہوئے گا ہماری امت کا جو آخری فرعون، یا مطلب الناس کا جو ایک فرعون ہوئے گا وہ دجال ہوئے گا. تو اب یہ کس وقت دعا مانگی جا رہی ہے کہ ان کو شریک کیجئے میرے بھائی کو، میرے اہل میں سے جو وزیر ہیں میرا بھائی ہارون، ان کو شریک کیجئے میرے معاملہ. وہ کون سا معاملہ ہے؟ فرعون کو دعوت دینا. اور ہمارے اس میں اب سیدنا علی کا یہی کردار ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنی. اس میں اگر آپ توریت پڑھیں تو اس میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین جو تعلق تھا نا بڑے واضح ہو جاتا ہے، اور عجیب الفاظات ہیں.
موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے یہ تو آپ ان کے متعلق ایسے ہوئیں گے جیسے آپ خدا ہیں معاذ اللہ. توریت کی میں آپ کو توریت کے لفظ بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کے نبی ہیں. یعنی کہ آپ کا کردار یہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے نبی ہیں، آپ ان کے منہ میں کلمات دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کردار جو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا، سے کب تھا زمانہ میں شور نہیں ہوا بھی، تو وہ جب بھیجا تھا بالکل حضور کے آخری زندگی کے جو زمانہ تھا، تو ادھر جب یہ آیت نازل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آج ہم نے آپ کا دین تکمیل کر دیا اور اس کو بالکل صحیح کر دیا، انعام کو پورا کر دیا، تو سیدنا علی کو بھیجا گیا کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولیے کہ یہ جو قرآن کی آیت بیان کرنی ہے یہ آپ کے تحت ہوئے گا، سیدنا علی کے تحت ہوئے گا. وہ پھر بھی امیر حج رہ سکتے ہیں، مگر اس آیت کی تلاوت اعلیٰ الناس یعنی اعلیٰ مطلب جو حاجی ہیں وہ آپ کا کام ہوئے گا سیدنا علی کا. کیوں؟ وہ اشرکو فی امری، کیونکہ یہ اشرک، یہ امر کا اصل اظہار، یہ دعوت فرعون کا اصل اظہار، اور یہ وحی کا نزول اور وحی کو آگے پہنچانا، یہ اصل میں کام ہی کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سیدنا علی کا ہے. وہ جو شریک ہیں ان کے امر میں، ان کے امر میں جو شریک ہے، ان کے امر میں شریک جو ہے وہ سیدنا علی علیہ السلام ہے. اور یہ کوئی صحابہ کا مقام نہیں ہو سکتا، یہ اہل وزیر من اہلی، یا وہ جو من اخی ہی ہارون، اخی ہی یعنی کہ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کا ہی ہو سکتا ہے. اور سیدنا علی کے سوا یہ کسی کا مقام نہیں ہے سیرت میں اور ہماری شریعت میں. کئی نسبحک کثیرن، کہ ہم آپ کی تسبیح کثیر کریں اور ذکر کثیر کریں، اور آپ جو ہیں ہمیں ہمیشہ دیکھنے والے ہیں. اور پھر اس پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اب جب یہ واضح سنت ہے کہ جو بھی دعائیں ملتی ہیں قرآن میں جو انبیاء نے، گزشتہ انبیاء نے مانگی ہیں، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو گزشتہ انبیاءوں نے دعائیں مانگی ہیں تو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں وہ واضح قبول ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، کہ کب مانگی تھی یہ نہیں پتہ مگر کبھی نہ کبھی مانگی تھی. اور ہمیں یہ واضح ہے کہ ساری دلائل کی بنیاد پر، کہ حدیث کی بنیاد پر، کہ یہ بھائی جو تھے وہ اصل میں سیدنا علی تھے. تو سیدنا علی کی شرکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں. اور اس میں جو واضح بات ہے کہ ان کی شرکت ہے ان کی امر پر، یہ ہماری شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نبی بنا دیا گیا، اور ہمارا جو مقام ہے مطلب سلسلہ نبوت میں، یعنی کہ حضور ختم الانبیاء ہے، تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. تو وہاں جو شریعت کا تقاضا بنا ہے ہارون علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے، ہمارے لیے وہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حکمت کا تقاضا ہے. کیونکہ اس کی بہت سی باقی سبب ہیں، بہرحال میں اس پر ابھی اگلی گفتگو میں آتا ہوں. تو دیکھیے اب ایک بات رہ گی، انڈرسٹینڈنگ دا اسپیشل رول آف ہارون علیہ السلام ان شریعت موسوی، امام اعلیٰ. تو اصل میں ہارون علیہ السلام کا جو کردار تھا نا شریعت موسوی میں، وہ امام اعلیٰ یعنی کہ ہائی پریسٹ کا کردار تھا. اور یہ جو ہے میں ڈائریکٹلی سورسز دیتا ہوں آپ کو. میں ویکیپیڈیا اگر آپ کریں گے نا ایرن، بس مطلب حضرت ہارون علیہ السلام پر جو ویکیپیڈیا پیج ہے اس پر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک سیکشن ہے ہائی پریسٹ، اور وہی اصل اس گفتگو سے دلچسپ ہے. اور وہ توریت کی 3 کتابوں پر، 5 کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابوں میں ہارون علیہ السلام کی امامت یعنی کہ امام اعلیٰ ہونے کی حیثیت، ہائی پریسٹ ہونے کی حیثیت کی گفتگو 3 کتابوں میں آتی ہے. یہ تحریف کی ذیل میں نہیں آ سکتی بات، جب آپ پڑھیں گے، اور میں نے اچھی خاصی پڑھی، اتنی تفصیل کے ساتھ ہے اور اتنی طویل گفتگو ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ آتی ہے کہ یہ تحریف نہیں ہو سکتی.
یہ تحریف کی ذیل میں بات نہیں آ سکتی. So the books of Exodus, Leviticus, and Numbers maintain that Harun received from God a monopoly over the priesthood for himself and his male descendants. The family of Harun had the executive right and responsibility to make offerings on the altar to Yahweh, yani ki Allah. The rest of his tribe, the Levites, were given subordinate responsibilities within the sanctuary. Musa anointed and consecrated Harun and his sons to the priesthood and arrayed them in the robes of office. مطلب ان کو خاص ایک لباس ہوتا تھا جو ان کو پہنایا جاتا تھا ہارون علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو. He also related to them God's detailed instruction for performing their duties while the rest of the Israelites listened. یعنی کہ ہارون علیہ السلام کا جو کردار ہونا تھا بیت المقدس میں ان کی عبادات کی جو امامتیں فرمانی تھی ان کو، اس کے بارے میں خاص وہ جو معجزہ تھا یا حکم تھا اللہ کا یا انسٹرکشنز تھیں ان کو بیان کی موسیٰ علیہ السلام نے. پہلے ان کو وہ کپڑے بنائے خاص موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے، اور ان کو خاص لباس پہنانے کے بعد ان کو امامہ سجایا اور پھر ان کو بیان کیا یہ اللہ کی طرف سے یہ احکامات ہیں ان کے متعلق. موسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کیا ان کو. Aaron and his successors as high priests were given control over the Urim and Thummim with the will of God to teach the divine laws to the Israelites. تو ان کا کام ہی یہ تھا کہ کتاب سیکھے اور اس سکھائیں، طیب اور غیر طیب کے مابین فرق کریں اور مقدس اور غیر مقدس کے مابین فرق کریں، یعنی کہ کتاب سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنی زندگی صرف کریں. The priests were also commissioned to bless the people، یعنی کہ وہ برکت کی بھی باعث ہے، یعنی کہ ان کا کیونکہ کام ہی یہ تھا کتاب سیکھنا اور سکھانا، اپنے آپ کو حال طہارت میں رکھنا اور اللہ کی عبادت میں مشتمل رہنا اور امت کی امامت فرمانا، تو وہ برکت کا بھی باعث تھے. When Aaron completed the altar offerings for the first time with Moses blessed the people and the glory of the Lord appeared unto all the people. تو یہ جب پہلی عبادت ہوئی تھی اور ہارون علیہ السلام نے پہلی یہ خاص عبادات جو بیت المقدس میں یا تابوت سکینہ کے ساتھ مطلب کے ساتھ ہونی تھی تو یا اس کے سامنے ہونی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوا، سب اس کی جو عزیزیت ہے وہ ظاہر ہوئی، اور ایک آگ آئی جو پرانے زمانے میں آتی تھی مال انفال کو کھانے کے لیے. اسی طریقے سے ایک آگ آتی تھی جب قربانی ہوتی تھی تو ایک آگ آتی تھی مطلب اس کو قربانی کو کھا لینے کے لیے. تو جب یہ آگ آئی نیچے تو سارے جو ناس تھے یعنی کہ ساری جو عوام تھی بنی اسرائیل کی وہ سجدے میں گر گئی، اور جب یہ سجدے پہ گر گئی اس معجزے کے وہ آگ آئی ہے تو اس کے سجدے پہ گرنے کے یہ پورے ایک واحد واقعہ ایک واحد سلسلہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اس کے خاتمہ پر جو وہ اپنے چہروں پہ گر گئی تو وہ لمحہ تھا جب وہ امامت قائم ہو گئی، یعنی کہ اب امامت کا ادارہ جو ہے ہارون کی اور اس کی نسل کا وہ قائم ہو گیا. اب میں آپ کو پھر سے یہاں ایک حکمت بتا دوں. دیکھیے ہارون علیہ السلام نبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی وزیر ہونے کی حیثیت ان کی نبی کی تھی، تو اس کے باوجود جو ہے اس لیے شریعت موسوی میں ان کا جو خاص کردار ان کی اور ان کی ذریت کا آیا ہے وہ ایک فرضیت رکھتا ہے. ہمارے دین کیونکہ ایک تو ہم تکمیلی دین ہے، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو وہ چیزیں جو ہارون علیہ السلام کے متعلق اور ان کی ذریت کے متعلق شریعت کا کتابت کا تقاضت ہے وہ ہماری شریعت میں حکمت کے تقاضے ہیں، وہ حکمت کے تقاضے ہیں. اس کی دو سبب میں بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور کیونکہ یہ تکمیلی بات بھی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل یہ پرانا زمانہ تھا تو ان کو خاص کپڑے پہنانا، ان کو خاص امامہ بنانا اور ان کا ایک خاص یہ ریچول ہونا، مگر جیسے جیسے انسانیت بلاغت کی طرف بڑھی ہے
ہم اور ہماری شریعت میں واقعتاً بنی آدم میں ایک ہمنگ ایک ایکوالٹی پر زیادہ وزن دینا تھا. تو اس کے بہت سی سبب ہیں. شریعت کے جو خاتمی شکل ہے اس میں امامت کو اور نسلی امامت کو جو ہے حکمت کا تقاضا ہونا ہے، اس کو کتابت کا تقاضا نہیں ہونا ہے. یہ واضح رکھیں بات کہ شریعت موسوی میں یہ معاملہ جو تھا امامت کا اور نسل پہ مبنی امامت اور ان کے خاص حقوق اور ان کے خاص معاملات اور یہ سب چیزیں جو تھیں ساری کی ساری یہ اصل کتابت کے تحت تھیں. کچھ کتابت ہے ہماری بھی شریعت میں، کچھ کتابت ہے، یعنی کہ صدقہ نہیں کھانا سیدوں کو اور بنو ہاشم کو، اور پھر خمس کا معاملہ ہے، اور پھر فے کا معاملہ ہے، اور یہ سب معاملات ہیں. تو یہ کچھ ہماری 3-4 کتابتیں ہمارے پاس بھی ہیں امامی نسل کے لیے. اور کیونکہ ایک نسل کے لیے خاص جب وہ آتا ہے حکم، ایک بھی اگر آ جاتا ہے کسی واحد نسل کے لیے، ایک حکم بھی آ جاتا کہ تم صدقہ نہیں کھا سکتے، یہ واحد حکم ایک نسل کے لیے خاص واضح ہے، اس کی واضح کر دیتی ہے کہ یہ امامی نسل ہے. آپ سمجھے؟ یہ واضح کر دیتی ہے. تو ہماری شریعت میں بے شک اس چیز پر وزن کم ہے، اور بے شک یہ حکمت کا تقاضا ہے، کتابت کا تقاضا نہیں ہے. مگر پھر بھی تکمیل دین جو ہے خالی کتاب پہ مشتمل نہیں ہے. تکمیل دین بلا حکمت نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم مخلص ہیں قرآن کے ساتھ اور مخلص ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، تو ہم پر واضح ہے، ہم پر پھر یہ حکمت اور کتابت میں فرق کرنا جو ہے، یہ تاریخ کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ابو بکر نے جو ہے کتابت کے خلاف ورزی نہیں کی، حکمت کی خلاف ورزی کی. تو حکمت کی خلاف ورزی کی انہوں نے، تو پھر معاویہ نے جو ہے اس نے کتابت کی خلاف ورزی کی، اور یزید نے تو کفر کیا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ کے بارے میں. مگر مستقبل کے بارے میں، اقامت الدین کے معاملے میں، سلسلہ اقامت الدین کے معاملے میں، اس معاملے میں جو ہے پھر ہمیں حکمت اور کتابت میں کوئی فرق نہیں کرنا. ہمیں تو پوری حکمت شریعت کی ظاہر کرنی ہے. تو پوری حکمت جو ہے اس میں پھر امامی نسل کا جو کردار ہے، اس کا جو رول ہے، اس کو فلفل کیے بنا پوری حکمت کے ساتھ دین قائم نہیں ہو سکتا. بلکہ پورا فہم القرآن بھی بنی آدم کو نہیں حاصل ہو سکتا جب تک وہ امامی نسل، یعنی کہ وہ نسل جس کو فطرت محمدی بخشی گئی ہے، سید نسل جو ہے ان کے ذریعے قرآن نہیں لیا جائے گا، اہل البیت کے ذریعے قرآن نہیں لیا جائے گا، تو پھر انسانیت تک قرآن حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتا مکمل طور پر. اچھا، اگلا جو ہے in later books of the Hebrew Bible, Aaron and his kin are not mentioned very often except in literature during the Babylon captivity and later. The books of Judges, Samuel and Kings mention priests and Levites but do not mention the Aaronites in particular. The books of Ezekiel, which devote much attention to priestly matters, call the priestly upper class the Zadokites after one of King David's priests. It does reflect a two-tier priesthood with the Levites in a subordinate position. A two-tier hierarchy of Aaronites and Levites appear in Ezra, Nehemiah, Chronicles. As a result, many of the Aaronite families were controlled in pre-exilic Israel. اچھا، بہرحال تو ایک آخری بات کہہ دوں کہ ہم جیسے سید ہوتے ہیں تو ان کی توریت یہود میں ایک ہوتے ہیں کوئنز ان کا نام ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بھی پریسٹ ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور تصور ذہن میں رکھ لیں، عیسائیت میں جو پریسٹ کا تصور ہے، کیتھولسزم میں بھی پریسٹ ہوڈ ہے، ایسٹرن کرسچینٹی میں بھی پریسٹ ہوڈ ہے، یہاں تک کہ جو پروٹسٹنٹ موومنٹ ہے اس میں بھی یہ پریسٹ ہوڈ کو بالکل ابینڈن نہیں کیا جاتا، اس کے نئے تصورات دیے جاتے ہیں. تو یہ پریسٹ ہوڈ جو ہے یہ عیسائیت میں کہاں سے آئی؟ اگر یہودیوں میں نسلی آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ سب تحریف ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. مطلب یہ جو گفتگو ہے ہارون علیہ السلام کے بارے میں اتنی وسیع اور طویل ہے، اور اتنی مقامات پر آتی ہے، اور اتنی اقرار کے ساتھ آتی ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ تحریف ہے، یہ بددیانتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ پھر عیسائیت میں جو پریسٹ ہوڈ یہ تصور کہاں سے آیا، تو یہ بالکل عین یہاں سے آیا ہے، توریت سے آیا ہے.
اور صحیح آیا انہوں نے اس کو مورا ٹھورا ضرور ہے، اس کی مطلب الگ الگ مفہومات بنا ہے، وہ سب چیزیں ہیں، اس آیت میں بہت سی وہ بد حکمتی آئی ہیں، مگر اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کے بیج یہاں یہودیوں میں موجود ہے، اور پھر جب وہ شریعت موسی میں ایک چیز موجود ہے تو اس کو مبنی رہنا، جب اس کو ثابت نہیں ہے کہ اس کو وہ غیر مبنی نہیں ہے، مطلب اس کو ساکت نہیں کیا کسی بھی طریقے سے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کو ساکت کر دیا گیا کہ ہماری اس میں کوئی وہ نہیں ہے، امامی نسل نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف چار پانچ احکامات موجود ہیں خاص نسل کے متعلق، جو قرآن میں خمس، تو قرآن مطلب مال فے جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، خمس کا حکم قرآن میں آیا ہے، جب قرآن میں خاص احکامات ایک خاص نسل کے لیے موجود ہیں قرآن میں، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ ادارہ امامت، نسلی امامت کا ادارہ جو ہے وہ بالکل منسوخ ہو گیا ہے، یہ غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، یہ بد دہانتی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہی بد فہمی ہے جو سنیت نے سمجھ نہیں۔ معاویہ تو میں مانتا ہوں اس نے باغی تھا تو اس کو چھوڑ دیجئے، مگر باقی صحابہ جو سمجھ نہیں پائے بات، جو ان کو شریعت کی اور قرآن کی حکمت نہیں سمجھ پائے، وہ یہ معاملہ تھا، اس وجہ سے جو ہے آغازی اختلاف ہوا کہ وہ اس نسلی امامت کی حکمت کو نہیں سمجھ پائے، اور یہ جو موجود تھی مطلب ہر شریعت میں موجود رہی ہے چیز، اس کو وہ نہیں سمجھ پائے۔ اب یہ عصمت اور معصومیت اور یہ 12 خلفاء کا معاملہ، یہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، مگر یہاں جو آپ کو سیدنا علی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے متعلق جو کچھ گفتگو، کچھ سمجھنے کی باتیں تھیں، وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، پھر آپ سے بات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔